کائنات میں رسالت توحید کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ بتا دیجیے. کوئی شخص اس کا دوسرا جواب نہیں دے سکتا دنیا میں. پوری کائنات میں توحید کی سب سے بڑی دلیل کائنات میں کیا ہے؟ بولیے. رسالت. توحید تو دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے. گواہی تو رسالت ہے. اب آپ سمجھدار لوگ ہیں، کبھی عدالت میں گئے ہوں. کتنے لوگ گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، خدا نہ لے جائے آپ کو. تو یہ جو قصہ ہوتا ہے دعوے کا اور شہادت کا، دعوے اور دلیل کا، اس میں فرق سن لیں. دعویٰ صرف ایک بار عدالت میں داخل کیا جاتا ہے، بس. یہ بات بڑی اہم ہے. ایک بار مدعی دعویٰ عدالت میں داخل کر دیتا ہے. عدالت پھر دوسرے سے اس کا جواب مانگتی ہے، پھر جواب الجواب مانگے، ضرورت پڑ جائے نہ مانگے، اور سال کیس چلے، 2 سال چلیں، 3 سال چلیں، جتنا عرصہ بھی چلے، دعویٰ ایک بار داخل ہو گیا، 2 سال 3 سال جتنی مدت مقدمہ چلتا ہے، ساری بحث گواہیوں پر ہوتی. ساری بحث گواہی پر ہوتی. سارا وقت گواہی پہ لگتا، سارا وقت شہادت پہ لگتا ہے. دعویٰ داخل کر دیا، اب سال ہا سال عدالت کا سارا وقت کس پہ لگتا ہے؟ شہادت پر. اور پھر اس شہادت پر بحث ہوتی ہے. شہادت اگر کنارے لگ جائے تو دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے. شہادت کنارے نہ لگ سکے تو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے. دعویٰ کا تو اتنا کام ہے، یا داخل ہوا قبول ہو گیا، یا گواہی سے اس دلیل سے ثابت نہ ہو سکا تو خارج ہو گیا. تو دعویٰ داخل کرنے کے بعد عدالت وقت سارا کا سارا شہادت پہ لگاتی ہے، گواہی پر لگاتی ہے. جب یہ بات آپ سمجھ گئے، اب آ جائیے. توحید دعویٰ ہے، توحید دعویٰ ہے. رب کائنات نے ہمارے عقیدے کے لیے داخل کر دیا، فرمایا میری توحید دعویٰ ہے. مولا اب کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ ایک گواہی بھیجی ہے مصطفیٰ کے نام، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے نام سے. اس دعوی توحید پر، اس دعوی توحید پر 7 گواہی بھیجی ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، اللہ کی سب سے بڑی گواہی اور دلیل محمد مصطفیٰ کی شکل میں تمہارے پاس آ گئی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توحید کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، یہ تمہارے عقیدے کی بنیاد ہے. اور نبی اور رسول کو، رسالت کو اس کی گواہی بنا دیا، اس کی شہادت بنا دیا، دلیل بنا دیا. تو مولا ہم کیا کریں اب؟ فرمایا اب سارا وقت عدالت کی طرح شہادت پر لگاؤ. ہائے ہائے ہائے، اب سارا وقت شہادت پہ لگاؤ، گواہی پر لگاؤ. اور گواہی رسالت ہے. گواہی، ساری محنت کس پہ کرو؟ گواہی پہ کرو. کہ گواہی پختہ ہو گئی تو دعویٰ ثابت ہو جائے گا. فرمایا میری توحید تمہارے ایمان کا دعویٰ ہے، عقیدہ ہے، بنیاد ہے. اب اگر جیتنا چاہتے ہو تو سارا وقت رسالت پہ لگاؤ. جیتنا چاہتے ہو تو ساری محنت محبت رسالت پہ صرف کرو، ادب رسالت پہ صرف کرو، اتباع رسالت پہ صرف کرو، غلامی رسالت پہ صرف کرو. اگر توحید کی گواہی، شہادت، رسالت پر محنت کام آ گئی، اس مرحلے پہ جیت گئے تو توحید نصیب ہو جائے گی. اگر رسالت پر محنت کم رہ گئی تو دعویٰ تمہارا کامیاب نہ ہوگا، تم خارج ہو جاؤ گے. اب ساری محنت گواہی پہ کرو. اور وہ ساری محنت کس طرح کرو؟ عاشق لوگ کہتے ہیں اس لیے محمد محمد کریں دے گزر گئی. جنہوں نے ساری عمر گواہی پر محنت کی ہے نا، وہ کہتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی. اس پر محنت کرنے کی ضرورت. نچوڑ بات کا یہ ہے، میں ابھی اسی نقطے پر میں آگے نہیں چل رہا، چونکہ آگے چلا تو پھر تو بڑا لمبا مضمون چھڑ جائے گا. میں نے کہا کہ وہی جو نقطہ تھا کہ قدر نہ کی. ہائے ہائے، جب میرے نبی کو نہ مانا تو میری بھی قدر نہ کی. بس اسی کی وضاحت پہ بات ختم کروں گا. جب میرے نبی کو نہ مانا، میرے یار کو نہ مانا، میری بھی قدر نہ کی. میرے محبوب کی رسالت کو نہ مانا تو میری بھی قدر نہ کی. کیوں کہ جب گواہی کو نہ مانا تو دعویٰ کیسے مانا گیا؟ جب گواہی نہ مانی
کوئی کہے جی میں گواہی تو نہیں مانتا، دعویٰ مانتا ہوں، تو تم دعویٰ عرش سے جا کے لے کر آئے ہو؟ تمہیں دعویٰ پہنچایا کس نے ہے؟ اللہ اکبر، رسول ہی نے تو پہنچایا ہے۔ تو پہنچانے والے کو نہیں مانتے اور اس کو مانتے ہو جس کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ وہ بتایا کس نے ہے کہ وہ ہے؟ اسی رسول نے تو بتایا ہے کہ وہ ہے۔ تو جو بتا رہا ہے اس سے تعلق کم رکھتے ہو، اور جس کی خبر دے رہا ہے ادھر ڈائریکٹ تعلق بنانا چاہتے ہو۔ فرمایا اس طرح تو بات نہیں بنتی۔ تم کب جانتے تھے مجھے؟ اسی رسول نے تو بتایا کہ میں ہوں، اسی نے تو میری خبر دی، یہی تو میری شہادت ہے، یہی تو میری گواہی ہے، یہی تو میری دلیل ہے۔ تو جس کی اس دلیل سے نسبت پختہ ہو گئی وہ میری ایمان، میری توحید کے نور سے روشن ہو گیا، اور جس کی اس دلیل سے نسبت کمزور ہو گئی وہ میری توحید کے نور سے محروم ہو گیا۔ محنت یہاں کرو، محنت یہاں کرو، اجر وہاں سے ملے گا۔ یہاں محنت کرو گے تو اس کو پالو گے، اس محبوب پہ محنت کرو اس کو پالو گے، کیونکہ اس کی قدر سے اللہ کی قدر ہے، اور رسالت کی ناقدری سے اللہ کی توحید کی ناقدری ہے۔ وہ لوگ غلطی میں ہیں جو توحید اور رسالت کو جدا کرتے پھرتے ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔ وہ سوچ کو درست کر لیں، وہ سوچ کو درست کر لیں، اس میں ایمان کا بڑا خسارہ ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کی بوندیں گواہ ہیں۔ اللہ یہ گواہ ہیں کہ حق یہی ہے کہ رسالت کو توحید سے جدا نہ کیا جائے، یوں عقیدہ رکھا جائے کہ میرے آقا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔